ہیں، تو میرے استاد گرامی حضور قبلہ مفتی جاوید اقبال جلالی اجمیری زید شرف نے جس طرح اس سے قبل کئی کتب تصانیف فرمائی، تو اسی طرح آپ نے ایک اور بھی کتاب تحریر کی ہے جو کہ ایک رافضی عقائد و نظریات کے حامل شخص کے جواب میں ہے، جس کا نام صداقت فریدی ہے۔ اگرچہ اپنے آپ کو وہ سنی کہلواتا ہے، جبکہ اس کے جو نظریات ہیں وہ رافضیوں والے ہیں اور وہ رافضیت کو ہی پرموٹ کر رہا ہے، اور اس کو اس بات کا بھی بڑا گھمنڈ ہے کہ جی میں تحریر لکھتا ہوں، میری تحریر کا کوئی جواب نہیں دے رہا، میری اتنی کتابیں ہو چکی ہیں۔ تو اللہ کے فضل سے جو اس نے عقید معصومیت پر نقب زنی کرتے ہوئے قبلہ امام جلالی زید شرف نے جو 14 صدیوں سے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ پیش کیا، اس کے مقابلے میں ایک تحریر لکھی، تو میرے استاد گرامی مفتی محمد جاوید اقبال جلالی صاحب زید شرف نے اس کے جواب میں یہ کتاب لکھی ہے، عظمت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ تقریباً بڑی مفصل کتاب اس کے موضوع پر لکھی گئی ہے، تقریباً 350 صفحات پر مشتمل ہے۔ تو اس کتاب کے حوالہ سے میں استاد گرامی کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آپ نے جس رافضی عقائد کے حامل شخص کے جواب میں یہ کتاب لکھی، اس کے عقائد و نظریات آپ نے کس نظر سے دیکھے ہیں، اس پر قبلہ استاد گرامی روشنی ڈالتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے بھائی جناب محمد شاہد عمران صاحب اور ہمارے استاد محترم جناب مولانا محمد زید نعمانی صاحب اس پروگرام میں ہم سب شریک ہیں۔ اس کی وساطت سے آج ہمارے اس پروگرام کا مقصد عوام اہل سنت کو ان لوگوں سے آگاہ کرنا ہے کہ جو لوگ خود بھی عقیدہ اہل سنت سے پھر گئے اور دوسروں کو بھی وہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان میں ایک خاص نام ہے مولوی صداقت فریدی کا۔ یہ صداقت فریدی ایسا مکار شخص ہے کہ جو رافضی ہونے کے باوجود یہ دعوے کرتا ہے کہ جی ہماری رافضی ہونے کی کیا دلیل ہے، ہم عقیدہ اہل سنت پر ہیں اور 1400 سالہ جو عقائد اہل سنت ہیں ہم اسی پر ہیں۔ تو محترم سامعین، ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ شخص یقیناً رافضیوں کے عقائد و نظریات کا پرچار کر رہا ہے، اور اس کی بیک گراؤنڈ میں وہی ہیں جو ان کو ہر لحاظ سے تعاون فراہم کرتے ہیں، اور یہ پھر لوگ آگے عقیدہ اہل سنت پر نقب زنی کرتے ہیں۔ اس کی ایک کتاب تھی جس کا نام تھا عصمت فاطمہ الزہرا، اور وہ منظر عام پہ آئی، جس کے اندر اس نے سر سے لے کر پاؤں تک ایڑی چوٹی کا زور لگا کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ حضرت سیدہ خاتون جنت اور اس کے علاوہ دیگر جو اہل بیت ہیں وہ معصوم ہیں، اور جو عقیدہ اہل سنت تھا اس کو اس نے بڑے مذاق کے انداز میں اس کا رد کیا اور اس کو باطل عقیدہ قرار دیا۔ الحمدللہ ہم نے اس کی ہر بات کا جواب دیا۔ اس کی کتاب کے جواب میں ہم نے یہ کتاب لکھی، عظمت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ و سلام اللہ علیہ۔ تو یہ کتاب الحمدللہ اس کا ایک ایڈیشن وہ مکمل ختم ہونے والا ہے، اور عنقریب انشاءاللہ دوسری بار بھی چھپے گی۔ تو یہ منظر عام پہ چل رہی ہے۔ وہ شخص اتنا جھوٹا ہے، مکار ہے، وہ اپنی تقریروں میں تحریروں میں دعوے کرتا ہے کہ جی میری تحریروں کا آج تک کسی نے جواب نہیں لکھا۔ الحمدللہ اس کا جواب ہم نے لکھا، اور اس کو علماء نے، اہل علم نے بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا ہے اور اس کو پڑھا ہے اور اس کو بڑا اچھا جواب قرار دیا ہے۔ تو میں اس وقت صرف آپ حضرات کے سامنے ایک دو باتیں اس کی رافضیت کے حوالے سے واضح کروں گا، تاکہ عوام اہل سنت کو پتہ چلے کہ یہ شخص واقعی رافضی ہے اور رافضیوں کے عقیدے کو آگے پھیلا رہا ہے۔ تو سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ عقیدہ معصومیت انسانوں کے لحاظ سے ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ انسانوں میں آخری معصوم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضور کے بعد قیامت تک اور کوئی جس طرح نبی نہیں ہوگا، تو جب نبی نہیں ہوگا تو کوئی اور حضور کے علاوہ معصوم بھی نہیں ہوگا۔ چونکہ روافض یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو 12 امام ہیں یا حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں یا اس طرح کے افراد، وہ انبیاء سے بھی افضل ہیں، یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو وہ ان انبیاء والی
جو عظمتیں ہیں وہ ان کو دینے کے لیے وہ ان کو معصوم مانتے ہیں، مگر وہ مانے تو ان کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے، ان کے گھر کا مسئلہ ہے۔ مگر حیرانگی اس بات پر ہے کہ یہ شخص ایک طرف اپنے آپ کو سنی اور اہل سنت کہلاتا ہے، مگر دوسری طرف وہ عقیدہ رافضیوں والا بیان کرتا ہے۔ ہم پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ عرض کرتے ہیں قبلہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب نے جو یہ عقیدہ بیان کیا کہ انبیاء کے علاوہ انسانوں میں کوئی معصوم نہیں، صدیوں سے آج تک اہل سنت کا یہی عقیدہ چلا آ رہا ہے، یہ کوئی انہوں نے نیا عقیدہ اپنی طرف سے بیان نہیں کیا۔ اور اس شخص کا اس کا انکار کرنا اور عصمت فاطمہ الزہرا کے نام سے کتاب لکھنا، یہ 1400 سالہ عقائد اہل سنت کو اور عقیدہ اہل سنت کو انکار کرنے کے برابر اور اس کا رد کرنے کے برابر ہے۔ اور اس کی ایک دلیل میں آپ کے سامنے عرض کروں گا اور ایک اور بات کر کے بات کو ختم کروں گا۔ ایک دلیل وہ یہ دیتا ہے اپنی کتاب کے اندر جو عصمت فاطمہ الزہرا اس نے لکھی، اس کے اندر ایک مقام پر لکھتا ہے، کہتا ہے جی دیکھو کہ یہ جو علماء ہیں، علماء کو وہ یہ لفظ بول کے مخاطب کرتا ہے، کہتا ہے کہ حیرت ہے کہ اہل علم، اب یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھنا کہ وہ سارے اہل علم کو لے رہا ہے، صرف ڈاکٹر قبلہ جلالی صاحب کو نہیں لے رہا، اس سے اشارہ ہے کہ سارے اہل علم ہی یہی بات کرتے ہیں۔ کیا کہتا ہے؟ حیرت ہے کہ اہل علم نبوت کے سارے وجود میں عصمت مانتے ہیں مگر نبوت کے جگر میں عصمت نہیں مانتے۔ اور آگے کہتا ہے یہ شرمناک تصور دین ہے، ملا اعظم کو اس سے فی الفور توبہ کرنی چاہیے۔ اب یہ بات بڑی قابل غور ہے، کتنی احمقانہ دلیل ہے اس کی اور کتنی احمقانہ بات ہے۔ کہتا ہے جی جب تم نبوت کا جو جگر ہے، جب نبوت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تم عصمت مانتے ہو تو جو ان کا جگر ہے ان میں عصمت کیوں نہیں مانتے ہو؟ یہ اتنا بدبخت ہے کہ اس کو اتنا ہی پتہ نہیں چل رہا کہ اگر اس بات کو مان لیا جائے پھر تو کل کو یہ لوگ یہ بھی کہیں گے کہ تم حضور کی ذات اقدس میں نبوت مانتے ہو تو ان کے جگر میں نبوت کیوں نہیں مانتے ہو؟ یہ تو کل حضرت فاطمہ الزہرا اور باقی 12 اماموں کے بارے میں کہ ان کو جگر قرار دے کر وہ یہ کہیں گے کہ جب ان کو نبی مانتے ہو تو ان کو بھی نبی مانو۔ ان کی اس دلیل کو اگر مان لیا جائے تو اس سے تو پھر ان کو نبی بھی ماننا پڑے گا، حالانکہ یہ ختم نبوت پر ایک لحاظ سے ڈاکہ زنی ہو جائے۔ خراب کرے بات کر کے۔ بہرحال یہ جو آپ کا شور شرابہ ہے کہ ہم نے بڑا تیر مارا ہے اور فریدی کا جواب دے دیا ہے، بچوں ابھی تمہارے دودھ کے دانت بھی نہیں نکلے تحقیق اور علم کی دنیا میں، ابھی تمہیں صرف بک بک کرنی آتی ہے، دین پر بات کرنے کے لیے تمہیں لیاقت ہی نہیں ہے۔ جہاں تک تمہارا یہ آئٹم بم تھا میں نے منگوایا، اور بڑی عجیب سی بات ہے کہ بے وقوفو یہ کتاب میرے مخالف نہیں، نہ میری کتاب کا رد ہے، یہ تو میری کتاب ہی کی تائید ہے۔ اور جس عصمت کا تم واویلا کرتے ہو، عصمت انبیاء کا خاصہ، عصمت انبیاء کا خاصہ ہے، خاصے پر دلیل ہوا کرتی ہے۔ کبھی کسی نے دلیل بھی مہیا کی ہے؟ حیرت اس بات پر ہے۔ اور جو تمہارے دماغوں میں کھٹکتی ہے عصمت، وہ عصمت حضرت زہرا کے حرم کا طواف کرتی ہے۔ عالم نسوانیت میں اگر کسی کو اسوہ عصمت درکار ہو تو حضرت زہرا صلوات اللہ تعالی علیہا کی ذات والا صفات وہ اسوہ عصمت ہیں۔ تاہم آپ کی بے وقوفی پر مجھے ہنسی آئی کہ تم نے تو میرے خطاب لکھنا تھا اور میری تائید میں لکھ دیا۔ اب یہ اقتباس ہے فواتح الرحموت کا، آپ نے یہ نقل کیا ہے اور اس پر آپ ہی کا ترجمہ ہے۔ اب وقت نہیں کہ میں پوری تفصیل بیان کروں، تو آپ کے اس پورے معاملے میں جو آپ کی بیان کردہ عصمت کا جو ٹائٹل ہے، تشخص ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہو کہ جان لو کہ لفظ عصمت کبھی تو بڑے گناہوں سے بچنے اور برے اور باطل اخلاق سے بچنے پر بولا جاتا ہے، اور مذکورہ معنی کے اعتبار سے مذکورہ معنی کے مطابق اہل بیت کے معصوم ہونے میں ذرہ برابر بھی شک نہیں، تو مان گئے کہ اہل بیت معصوم ہیں۔ یہی میرا موقف ہے کہ اہل بیت عصمت معاب ہیں، عصمت ان کے حرم کا طواف کرتی ہے۔
تم نے اپنی کتاب میں ان کی عصمت کو مانا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ اس میں شک ہی نہیں کہ اہل بیت اس معنی میں معصوم ہیں، اور اختلاف بھی نہیں، اور ان کے بارے میں شک میں مبتلا وہی ہوگا، اہل بیت کی عصمت میں شک وہی کرے گا جو پرلے درجے کا بے وقوف ہوگا۔ تو آپ نے کیے پر بھی تھوڑا سا نظر کرو کہ تم پرلے درجے کے بے وقوف اور جاہل اور اجڑ ہو، اور موسمی مینڈک ہو، اور بے موسم بولتے ہو۔ یار کبھی موسم تو آنی دیا کرو نا۔ اور اپنی گردن سے، یہ آپ کے جملے ہیں آپ کی کتاب کے، اور اپنی گردن سے اس شخص نے اسلام کا پٹا اتار دیا ہے جو عصمت زہرا کا ایمان نہیں رکھتا، عقیدہ نہیں رکھتا، جو عصمت حسنین اور عصمت علی علیہ السلام کا عقیدہ نہیں رکھتا، اس نے اپنی گردن سے اسلام کا پٹا اتار دیا ہے۔ اب تم تو اسلام سے ہی خارج ہو گئے ہو بھائی، اپنے بیان کردہ قاعدے کے مطابق۔ شرم آنی چاہیے، مجھے کوستے ہو، اور بے وقوف ہو، تمہیں تو عصمت ڈیفائن کرنی نہیں آئی ابھی تک، تمہیں خود نہیں۔ تو اب دو باتیں آپ نے کہیں کہ ایک تو پرلے درجے کا بے وقوف، اور وہ بھی تمہاری نیچر، دوسرا وہ اسلام سے بھی خارج، یہ بھی تمہاری نیچر۔ تم حضرت زہرا کی عصمت کے خلاف ہرزہ سرائی کر کے تم نے انتہائی جرم کیا، اور اسلام سے خود کو اپنے قاعدے کے مطابق نکال لیا ہے۔ اب تم سے بات کرنا ہی فضول ہے کہ جناب والا ہم عصمت پر بات کریں گے۔ لہذا مذکورہ معنی کے مطابق تو کوئی اختلاف نہیں ہے، اور کبھی عصمت کا اطلاق یعنی اس مطلب کا مفہوم چھوٹے گناہوں سے بچنا پہلے والے اجتناب کے ساتھ، یعنی کبیرہ اور صغیرہ تمام سے بچنا، یہ بھی عصمت کا معنی لیا جاتا ہے۔ اور کہتے کیا ہیں فواتح الرحمت والے بھی کہتے ہیں، اور تم نے اسے تائید میں اپنا پیش کیا ہے، اور ہم اللہ کی بارگاہ میں امید اور یقین رکھتے ہیں۔ تمہارا تو یقین تھا، بھٹک گئے نا۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں امید اور یقین رکھتے ہیں کہ اہل بیت مذکورہ معنی عصمت کے مطابق معصوم ہیں۔ یہ ہے اس کا جواب۔ اور بے وقوف ہو، یہ تو اس کی تائید ہے ظالموں، اپنے گریبان میں تو جھانکو۔ اچھا، دوسرا یہ کہا کہ یعنی عصمت کا گناہ، عصمت کا معنی گناہ کے صادر نہ ہونے پر بھی ہوتا ہے۔ اور ظالموں، بے شرموں، بے حیاؤ، یہ بتاؤ کہ حضرت زہرا نے کون سا گناہ کیا ہے جس پر ان کی عصمت پر تمہیں اعتراض ہے؟ اور بے شرموں، کچھ تو حیا کرو، رسول اللہ کی بیٹی کا حیا کر لو۔ جس کو رسول اللہ کی بیٹی کا حیا نہیں، میرے خیال ہے وہ اپنی بیٹیوں کا بھی حیا بھول گئے ہیں۔ اچھا، اگلی بات، گناہ کے صادر نہ ہونے پر بھی بولا جاتا ہے عصمت۔ گناہ نہ عمدن صادر ہو، نہ بھول چوک کر صادر ہو، اور اس کے ساتھ کسی حکم شرعی کی تحقیق میں خطا اجتہادی بھی معصوم ذات میں واقع نہ ہو۔ اب اس جملے پر آپ کی جو بات آئی ہے، یہ صاحب کتاب نے بھی اس بات پر وضاحت دے دی ہے، فواتح الرحمت والے نے، کہ یہ عصمت جو ہے یعنی خطا اجتہادی کا واقع ہونا، خطا اجتہادی کسی حکم شرعی کی تحقیق میں خطا اجتہادی بھی معصوم ذات میں واقع نہ ہو، یہی عصمت ہے جو آخر میں ذکر ہوئی محل اختلاف ہے۔ تو کسی مسئلے کا حل جو ہے اس کی تحقیق میں اگر کسی کو کہیں کوئی لغزش آئی ہے، تو پھر یہ بات جو محل اختلاف ہے روافض شیعہ اور تمہارے درمیان، تو بتایا جائے کہ شیعہ شاید ہو سکتا ہے احتراماً یہ کہتے ہوں کہ ہم اس کو بھی نہیں مانتے، انبیاء معصوم ہوتے ہیں۔ دوسرا ان کا یہ قول کہ اہل بیت علیہم الطہار علیہم الرضوان علیہم السلام جو ہیں، ان کا فتویٰ بالکل ایسے ہی ہے جیسے انبیاء علیہ السلام کا فرمان ہے۔ جس طرح انبیاء کے قول کی پیروی لازم ہوتی ہے، انبیاء کا قول اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اہل بیت کا قول بھی اسی طرح ہے، اور اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہونا ایسے ہی ہے جیسے وہ انبیاء جو تورات پر عمل کرنے والے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب ہوتے تھے۔ تو بھائی اگر یہ بات آپ کی، اس بات پر آپ اڑے ہیں، یعنی پہلی تو دو عصمتوں کے آپ قائل ہیں، ان بے وقوفوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ عصمت دراصل خلقی وصف ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کی ذات میں، کسی کے وجود میں وہ اخلاق کی اعلیٰ
حرمت پیدا کر دے کہ گناہ کے وسوسے بھی ان سے نہ گزر پائیں. تو یہ تو تعلق ہی کردار سے رکھتا ہے. اس کا علم سے کیا تعلق ہے؟ ہاں، کسی مسئلے کی تحقیق میں اگر کہیں کسی کو کوئی لغزش ہوتی ہے تو وہ لغزش تو آپ کی کتابوں کے اندر باضابطہ لکھا ہوا ہے. اس قسم کی لغزشیں انبیاء سے بھی واقع ہوئی ہیں. ذلات الانبیاء باقاعدہ باب باندھے گئے ہیں آپ کی اصول کی کتابوں میں. آپ نے پڑھا نہیں؟ نور الانوار کو پڑھو، آگے پڑھو. آپ پڑھتے نہیں. تمہیں تو عصمت ڈیفائن کرنی نہیں آئی کہ عصمت میں نے تو اس کو خلقی وصف میں بیان کیا ہے، تو آپ اس کو یہاں لے آئے. ہاں، یہ بات قاعدہ ہے آپ کی کتابوں کا. آپ اپنی کتابیں نہیں پڑھتے، صرف ملائیت پڑھتے ہیں، دین نہیں پڑھتے. اور مجھے رافضی کہتے ہو ہر روز ہر صبح تم باوضو ہوتے ہو، باوضو ہو کر دو زانو ہوتے ہو اور فیضان روافض سے فیض حاصل کرتے ہو. مولوی صاحب، فیضان روافض سے ہر روز باوضو ہو کر فیض حاصل کرتے ہو. مجھے تو یہ نکتہ ایک آپ کے بریلوی مولانا ہیں مفتی محمد طاہر رضا صاحب نے سمجھایا کہ بھائی ہماری کتابوں کے اندر اس رافضیوں کی روایات ضرور ہیں مگر کتابوں کے اندر تو نور ہے، رافضیت نہیں ہے. مجھے وہ نکتہ سمجھ آ گیا کہ واقعتاً رافضیوں کے پاس نور ہے جو ان کے سینوں سے چھن کر آیا ہے اور ان مولویوں کو ہدایت دے رہا ہے. اور یہ مولوی سراپا تمنا بن کر ہر روزانہ صبح باوضو ہو کر بخاری شریف کو بھی کھولتے ہیں اور فیض لیتے ہیں روافظ کا. ہر روزانہ باوضو ہو کر. یار تم باوضو ہو کر روافظ کا فیض لو اور مجھے جناب والا بے وضو بھی نہیں مطلب بات کرنے دیتے. کچھ تو شرم کرو. تو تاہم گزارش یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے معمولات میں یہ چیز موجود ہے کہ جب وہ کوئی کام اپنے اجتہاد سے کرتے تو اس اجتہاد میں اگر حکمت الہی متفق نہ ہوتی تو تنبیہ آ جاتی، اور اگر متفق ہو جاتی حکمت الہی تو پھر اس پر تائید آ جاتی. یہ ایک اصول ہے. بڑی عجیب سی بات ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے بھی ایسے حالات میں اجتہاداً معاملات سرزد ہوئے ہیں، اور آپ کی کتابوں میں باقاعدہ ابواب ہیں ذلات الانبیاء، انبیاء کی لغزشیں. یہ آپ کی کتابوں میں موجود ہیں. آپ اندھے ہیں نا، اس لیے اپنی کتابیں نہیں پڑھتے. آپ صرف فن پھیلا کر وہ سانپوں کی طرف لہرتے ہیں جناب والا اس پر سوشل میڈیا پر. کچھ پڑھا کرو. تو بھائی جس عصمت کا میں نے قول کیا ہے وہ خلقی وصف ہے، اور وہ زہرا اس کی معراج پر ہیں. اور تم جو واویلا کرتے ہو وہ عصمت تو حضرت زہرا کے حرم کا طواف کرتی ہے. عصمت ان کے لیے وجہ عظمت نہیں ہے بلکہ عصمت کی وہ شان ہے. تم کیا جانو زہرا کون ہے؟ اگر شپر چشم نبی ند آفتاب، آفتاب راچے گناہ، سورج کا قصور نہیں، تم جیسے اندھوں کا قصور ہے. حضرت زہرا بذائے رسول ہیں.